وطن ہوں، نہ سمجھ نہ بے سہارا، میں ہوں غوث کا دیوانہ۔ حضور کے دیوانے حضور کو کس انداز میں پکار رہے ہیں؟ ہم اپنا سارا سخن ان کے نام کرتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر پتھر کلام کرتے ہیں۔ ہم اپنا سارا سخن ان کے نام کرتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر پتھر کلام کرتے ہیں۔ ٹکٹ جہاز کا، ویزا ریال، رخت سفر۔ شعر انتہائی آسان پڑھ رہا ہوں، عقیدہ یہ ہے آپ کو سمجھ آ بیٹھے گا۔ ٹکٹ جہاز کا، ویزا ریال، رخت، علامہ صاحب کی موجودگی ہے۔ صاحبان ارباب و عقل و دانش تو بینی جلوہ افروز ہیں۔ رب کعبہ رب کائنات نے علامہ صاحب کو بڑا باکمال اور باجمال بنایا ہے۔ اور زیارت بھی کرو اور مصرع سنو۔ ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، دیوانوں وہ تو کریم آقا، وہ کریم آقا ہیں۔ جب اٹھیں تو فلک کو عروج ملے، جب بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، پسینہ آئے انا دل چہکنے لگے، وہ کریم آقا مسکرائیں ستارے چمکنے لگے۔ کریم آقا تو وہ کریم آقا ہیں جن کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جن کی زلف سے شب کو اندھیرا ملے۔ دھیمی آواز پہ بھی اونچا بولتے ہیں سبحان اللہ۔ ہم اپنا سارا سخن ان کے نام کرتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر پتھر کلام کرتے ہیں۔ ٹکٹ جہاز کا، ویزا ریال، رخت سفر۔ وہ دیوانوں آپ کے پاس ٹکٹ بھی موجود ہے، آپ کے پاس ریال بھی موجود ہے، آپ رخت سفر مان چکے ہو۔ وہ کریم آقا نے جب آپ کو بلا لیا ہے تو دیوانوں نہ ٹکٹ کی ضرورت ہے نہ ریال کی ضرورت ہے۔ اب جملہ سنو، بات سمجھ آئے تو خود بخود کہنا ہے۔ جملہ کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، اور وہ تو وہ کریم آقا ہیں کہ جن کا ذکر خیر ہم نہ مل کے کر رہے ہیں۔ اب جملہ سنو، شاید کہتا ہے ٹکٹ جہاز کا، ویزا ریال، رخت سفر، حضور ہی تو ہیں جو سب اہتمام کرتے ہیں۔ ہم اپنا سارا سخن ان کے نام کرتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر پتھر کلام کرتے ہیں۔ ٹکٹ جہاز کا، ویزا ریال، رخت سفر، حضور ہی تو ہیں جو سب انتظام کرتے ہیں۔ اور جو کام کوئی بھی سائنس کبھی نہ کر سکی۔ آخری مصرع علامہ صاحب کے مائک حوالے کرتا ہے، جو کام کوئی بھی سائنس کبھی نہ کر سکی۔ بس آپ سے دعاؤں کا ملتجی ہو، جو کام کبھی بھی کوئی سائنس نہ کر سکی۔ اب اللہ بہتر جانے کون بندہ امیر بن کے آیا ہے، کون میرے کریم آقا کے در کا فقیر بن کے آیا ہے۔ جو کام کوئی بھی سائنس کبھی نہ کر سکی، وہ کام حضور کے ادنا غلام کرتے ہیں۔ جو کام کوئی بھی سائنس کبھی نہ کر سکی۔ اب جو حضور کا پکا سچا غلام بیٹھا ہے نا، فقط وہ بولے غلام ہے، غلام ہے۔ چاہ رہا ہوں، ان در و دیوار کو ہوا بنانا چاہ رہا ہوں، یہ صدا آپ کی زمینوں پہ لکھنا چاہ رہا ہوں۔ اور اس سے لے کے مسجد سے لے کے وہ آخری بندہ جو مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو کر میری آواز کو سن رہا ہے، جو ابھی تک چوکوں کی زینت بنا ہے، جو چبوتروں پر بیٹھا ہے، وہ بائک کے سہارے سے دیکھ لگا کر میری آواز کو سن رہا ہے، وہ نوجوان جو ابھی تک گھروں میں بیٹھ کے اپنے وقت کو لغویات میں صرف کر رہا ہے، ایک دفعہ سارا مجمع ہوا کی دوش پر جہاں جہاں تک آواز آ رہی ہے، ایمان سے ایسی صدا نکلے کہ پتہ لگ جائے یہاں تو حضور کے پر کے سچے غلام بیٹھے ہیں۔ سارا مجمع بولے غلام ہے، غلام ہے۔ کیا بات ہو جائے کہ حضور کی غلامی پہ آپ کے ہاتھ بھی قربان ہو جائے۔ غلام ہے، غلام ہے، تو بھائی آپ کے ساؤنڈ کو نیچے کرنے کی صدا یہ تھی، وجہ یہ تھی کہ ان دیوانوں کی سینوں کی آواز میں سن سکوں۔